फरवरी 2026 मशरिक़ वुस्ता आग में जल रहा था। एक ऐसा हमला जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया और ईरान के सबसे ताकतवर शख्स को खत्म कर दिया। امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای شہید ہو گئے ہیں۔ علی خامنہ ای وہ شخص تھا جس نے 3 دہائیوں تک ایران پر حکمرانی کی۔ همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ چند دن بعد ایک نیا نام سامنے آیا، خاموش، پراسرار اور طاقتور۔ وہ تھا مجتبیٰ خامنہ ای، ایران کا نیا سپریم لیڈر۔ To the streets of war-torn Tehran, a rally planned by the regime for the regime to celebrate its new supreme leader. 1969 میں پیدا ہونے والا مجتبیٰ خامنہ ای ایران کے ایک طاقتور مذہبی خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد تھے علی خامنہ ای، جو بعد میں ایران کے سپریم لیڈر بنے۔ بچپن سے ہی مجتبیٰ کو مذہبی تعلیم دی گئی۔ اس نے ایران کے مقدس شہر قوم کے مشہور مدارس میں اسلامی فقہ اور تھیولوجی کی تعلیم حاصل کی۔ 2000 کی دہائی میں مجتبیٰ خامنہ ای نے اپنے والد کے دفتر میں ایک اہم کردار سنبھالا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پس پردہ ایران کی طاقتور فوج اسلامک ریولوشنری گارڈ کور کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا تھا۔ یہ وہ فوج ہے جو ایران کی سیاست، سیکیورٹی اور خطے کی پالیسی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مجتبیٰ خامنہ ای اصل میں برسوں سے سائے میں حکومت کر رہا تھا۔ 2026 میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای مارے گئے۔ یہ مشرق وسطی کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی جھٹکا تھا۔ چند ہی دنوں بعد ایران کی طاقتور مذہبی کونسل اسمبلی آف ایکسپرٹس نے فیصلہ کیا، نیا سپریم لیڈر ہوگا مجتبیٰ خامنہ ای۔ یہ فیصلہ نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کے لیے حیران کن تھا۔ A rally planned by the regime for the regime to celebrate its new supreme leader. امریکہ اور اسرائیل اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ امریکی حکومت پہلے ہی 2019 میں مجتبیٰ خامنہ ای پر پابندیاں لگا چکی تھی۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ وہ ایران کی پالیسیوں کو مزید سخت بنا سکتا ہے۔ اسرائیل نے تو یہاں تک کہا کہ نیا لیڈر بھی ایران کی پرانی پالیسی کو جاری رکھے گا۔ اسی لیے دنیا میں ایک سوال گونجنے لگا، کیا یہ نیا لیڈر ایک اور بڑی جنگ کی طرف لے جائے گا؟ مجتبیٰ خامنہ ای کے اقتدار میں آنے کے بعد دنیا میں خوف بڑھ گیا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے بھی زیادہ سخت موقف رکھ سکتا ہے، اور چونکہ جنگ میں اس کے خاندان کے کئی افراد مارے گئے، اس لیے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سیاست نہیں بلکہ انتقام کی کہانی بھی ہے۔ ایک خاموش شخصیت جو برسوں تک سائے میں رہی، لیکن آج وہ دنیا کے سب سے طاقتور لیڈروں میں شامل ہے۔ سوال یہ ہے، کیا مجتبیٰ خامنہ ای مشرق وسطی کو امن کی طرف لے جائے گا یا دنیا کو ایک نئی جنگ کے قریب؟ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف آغاز ہے۔